آج کی تقریب کے صدر محترم اور ظفر علی خان ٹرسٹ کے چیئرمین جناب خالد محمود صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی ساری گفتگو کو کنکلوڈ فرمائیں. جناب خالد محمود صاحب. جناب شاہ نواز رانا صاحب، مہمان خصوصی جناب درانی صاحب اور معزز خواتین و حضرات، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور گفتگو خاصی طویل ہو چکی ہے. اتنی جی روزہ بھی کھلنے والا ہے، آپ کھول لیں جا کے تاکہ ہم اطمینان سے کچھ بات چیت کر سکیں. تو اتنی طویل گفتگو کو ایک چھوٹی سی تقریر یا گفتگو کے ساتھ سمیٹا تو نہیں جا سکتا، لیکن چند ضروری باتیں ہیں وہ کرنی پڑیں گی. اور وہ باتیں یہ ہیں کہ صحیح معنوں میں آج کی اس نشست کو رانا صاحبان نے لوٹ لیا ہے. میلہ جیسے کہتے ہیں نا، لوٹ لیا ہے سارا کچھ. اور رانا صاحبان جو ہیں، دونوں رانے جو ہیں، وہ آج کی محفل پہ مکمل طور پہ چھا گئے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ ہم اب ان کے نرغے میں آ چکے ہیں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. پھر آپ سوچیں کہ وہ لوگ یا وہ گروہ یا گروپ جو دو رانوں کے نرغے میں آ چکا ہو، ان کی کیا کیفیت ہوگی اور ان کی کیا حیثیت ہوگی. ان کے لیے کچھ بات کرنا، کچھ سوچنا خاصا ایک دشوار کام ہوگا. خاص طور پہ میں تو ذاتی طور پہ چونکہ سب کو جانتا ہوں، تو وہ ایک خوف اور ایک رعب جو ہے وہ یقیناً طاری ہو جاتا ہے. اور اس محفل کی ایک بہت زیادہ خوبی ہے جو کہ اب بڑھتی جا رہی ہے کہ یہاں کے کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں ہوتی. ہر کسی پہ ہر وقت حملہ کسی نہ کسی انداز میں ہو سکتا ہے. اس لیے عزت بچانا بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو بڑی لطف دینے والی، مطلب اس کو کہنا تو نہیں ایسے چاہیے، مطلب جس طرح شاہ نواز رانا صاحب کی بات چیت تھی وہ جذباتی اور دل ہلا دینے والی گفتگو تھی. اور صحیح معنوں میں پاکستان بننے کا نقشہ سامنے آیا، اس وقت کے حالات سامنے آئے، ان لوگوں کی مشکلات سامنے آئیں جنہوں نے وہ وقت دیکھا تھا، وہ تکلیفیں اٹھائی تھیں، وہ ہجرت کی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے تو ہونی ہی چاہیے، بلکہ جو آج کل کی نوجوان نسل ہے جن کو اس ملک کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے جو ان کو ہونی چاہیے، ان کے سامنے یہ باتیں جو ہیں وہ دہرائی جانی چاہیے، بار بار کی جانی چاہیے، تاکہ ان کو کچھ احساس ہو، ان کا احساس بڑھے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے مہمان خصوصی نے صحافت کے بارے میں گفتگو کی، انہوں نے صحافت کا ایک خاص رخ ہمیں دکھایا ہے. صحافت کا ہمیں وہ چہرہ دکھایا ہے جو یقیناً خاصا بھیانک بھی ہے. ایسے لگتا ہے کوئی چیچک زدہ قسم کا چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں. اس سے خوف بھی محسوس ہوتا ہے اور اس سے نا امیدی بھی بڑھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر صحافت کا وہ چہرہ بھی وہ دکھاتے جو ہم سب لوگوں کے لیے باعث فخر ہے، جو ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہے، اگر اس کا بھی تذکرہ ساتھ ساتھ ہو جاتا یا سوالوں کے ذریعے بھی ہوتا تو ہمارے کچھ نوجوان جو بیٹھے ہیں، کچھ اور لوگ بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے بڑی فائدے کی بات ہوتی. مثلا جب وہ یہ ساری باتیں کر رہے تھے تو میرے ذہن میں وہ صحافت کے بڑے بڑے نام آتے جا رہے تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں اس سارے کام میں، جنہوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دیں صحافت کے لیے، جنہوں نے سچ بولنے کی پوری قیمت ادا کی، اس کی پاداش میں کیا کیا سختیاں جھیلیں. تو وہ لوگ بھی کافی ہیں، اتنے کافی ہیں کہ چند ایک بھی اگر ہمارے سامنے آ جائیں اور ان کا تذکرہ ہوتا رہے تو ہمارے لیے وہ بہت ساری شمعیں بن کے جل سکتے ہیں اور ہمارے لیے وہ راستہ روشن کر سکتے ہیں. کون بھول سکتا ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی صحافت کو، اور ان کے بعد آنے والے مولانا محمد علی جوہر
اور شوکت علی کی صحافت کو، کامریڈ اور ان کا وہ جو دور تھا، کتنی زبردست وہ صحافت تھی، سارا ہندوستان جو تھا اس کے صدقے واری جاتا تھا۔ اور میں تو چونکہ ذاتی طور پہ بہت ہی وابستہ ہوں ایک اور صحافی سے جس کے نام پہ یہ ٹرسٹ بنا ہے، جس کے آڈیٹوریم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا ظفر علی خان۔ ان کی صحافت جو تھی، انہوں نے ہر چیز لٹا دی تھی صحافت کے بدلے میں، پیچھے میں۔ اور ایسا وقت بھی آیا تھا کہ جب وہ جیل میں ہوتے تھے تو اپنے بیٹے مولانا اختر علی خان کو ہدایت کرتے تھے کہ بیٹا چاہے گھر بک جائے، زمین بک جائے، جائیداد بک جائے، سب کچھ بک جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنا، اخبار کو زندہ رکھنا ہے اور حق اور سچ کی آواز آپ نے بلند کرتے رہنا ہے۔ اور یہ ہوتی رہی تھی بلند۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر نظامی صاحبان کا دور آیا۔ حمید نظامی، کوئی شک و شبہ نہیں ان سے ذاتی طور پہ کسی کو اختلاف ہو یا ان کی رائے سے ان سے کسی کو کوئی فرق محسوس ہو، لیکن ان کی صحافت بڑی عظیم تھی۔ مجھے تو ان کا ایک فقرہ ہی جب یاد آتا ہے تو میرا خون جوش مارنے لگتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پنجاب میں بڑی زور شور سے چل رہی تھی نوائے وقت کے اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ جو تھے ممتاز دولتانہ، ان کے درمیان چپکلش چل رہی تھی، ان کے درمیان ایک جنگ چل رہی تھی اور وہ ہر طریقے سے دبانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ایک خوبصورت فقرہ اس زمانے میں نوائے وقت کے اداریے میں آیا تھا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اپنی تھیلیوں کے منہ بند کیجئے، اپنی تھیلیوں کے منہ بند کیجئے، اپنے تلواروں کو میان میں کیجئے، ہم اپنی قلم کی حرمت کو ماں کی عزت سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہماری صحافت کی روایات ہیں۔ ان روایات کو آہستہ آہستہ کچھ لوگوں نے زندہ رکھا، اکثریت نے ایک اور راستے پہ چل پڑے، جس کا ہمارے مہمان خصوصی تذکرہ کر رہے تھے۔ یقیناً یہ بات درست ہے کہ اکثریت غلط راستے پہ چل پڑی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم امید کا دامن چھوڑ دیں اور ہم بالکل بے بس، مجبور، لاچار اور غمزدہ ہو کے بیٹھ جائیں۔ ہمیں یاد کرنا ہے ان روایات کو جس کا میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ ہم نے یاد کرنا ہے ان قربانیوں کو اور ان عظیم کارناموں کو جو ہمارے عظیم صحافیوں نے سر انجام دیے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تنزل کا دور شروع ہے، زوال ہو چکا ہے، خرابیاں آئی ہیں، لیکن بہرحال ابھی بھی بڑے معیاری اخبار بھی ہیں، سنجیدہ اخبار بھی ہیں، وہ سودا نہ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، قربانی دینے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ بائیں بازو سے کچھ صحافی تھے جنہوں نے بڑے اچھے کام کیے تھے، جس میں ایک حسین نقی صاحب ہمارے بھی مہمان بن کے آئے، آئیے رحمان صاحب ہیں، آج کل بھی موجود ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں جو حق اور سچ کی بات کرنے والے، جی عثمانی صاحب کی بھی اسی میں ہیں، اور پھر بڑے بڑے عظیم ایڈیٹر رہے، جس میں ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب نے الطاف حسین صاحب کا نام لیا ہے، فیض احمد فیض صاحب جیسا ایڈیٹر شاید کم ہی ہمیں ملے گا۔ اس کے بعد بھی بڑے بڑے لوگ آتے رہے، تو اس لیے میرے خیال میں ان لوگوں کا تذکرہ زیادہ کیا جائے، ان کو زیادہ یاد کیا جائے، اور موجودہ جو لوگ ہیں ان کے سامنے یہ کہانیاں سنائی جائیں۔ ابھی مشورہ دیا گیا صحافی اپنا محاسبہ کریں۔ جناب میں کوئی ایسا مشورہ آپ کو نہیں دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ صحافی پہلے ہی مار کافی کھا چکے ہیں، اور خاص طور پہ جو کارکن صحافی ہیں جو اخباروں کو زندہ رکھتے ہیں، ان بیچاروں کے حصے میں تو کوئی پلاٹ نہیں آتے، ان کے حصے میں کوئی گھر نہیں آتے، ان کے حصے میں کوئی غیر ملکی دورے نہیں آتے، ان کے حصے میں کوئی مراعات ناجائز نہیں آتی۔ تو کس صحافی کو ہم محاسبے کا مشورہ دیں؟ وہ بیچارے تو پہلے ہی بہت مار کھا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکے، اور صحافت وہی ہوگی جیسا معاشرہ ہوگا، جیسے ہم خود لوگ ہوں گے وہی صحافت ہوگی۔ اگر ہم سچی بات سننا چاہیں گے، اگر ہم حق بات کرنا پسند کریں گے، تو صحافی بھی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں کہ صحافی بھی سچ لکھنا شروع کر دے گا۔ لیکن اگر ہم خود ہی ایسے ہیں جو ہم پیسے دے کے اپنی خبر لگوانا چاہتے ہیں، جو ہم پیسے دے کے سچ کو چھپوانا چاہتے ہیں، جو پیسے دے کے اپنی سیاست کو چمکانا چاہتے ہیں، تو وہ سیاست چمکے گی، جھوٹ لکھا جائے گا، یہ سب کچھ ہوگا۔ لہٰذا اگر کسی نے مشورہ دینا ہے محاسبے کا،
تو وہ معاشرے کو دینا چاہیے، پوری قوم کو دینا چاہیے۔ قوم اپنے گریبان میں جھانکے اور کوشش کرے کہ ہم آگے بڑھیں، حالات کو ٹھیک کریں، امید کا دیا روشن رکھیں اور اس صحافت کو دوبارہ زندہ کریں جو ہمارے لیے ہمیشہ باعث فخر رہی ہے۔ بہت شکریہ صاحب۔